السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ لسنرز. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زونوٹک ڈیزیزز. تو یہ ایک سلائیڈ آپ کے سامنے ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زونوٹک ڈیزیزز کیا ہیں. زونوٹک ڈیزیزز یا وہ بیماریاں السلام علیکم. ڈپلوما آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز جو کہ فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں جو ڈپلوما آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز جو ڈیواس کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ لیکچر میں ان کے لیے ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں. یہ پہلا لیکچر ہے ویٹنری ایپیڈیمیالوجی کا، اور ویٹنری ایپیڈیمیالوجی کی ہم نے کچھ کلاسیں پہلے لی تھیں، لیکن میں شروع سے ہی آج لیکچر آپ لوگوں کے لیے ڈیلیور کر رہا ہوں. تو زونوٹک ڈیفینیشن سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ایپیڈیمیالوجی کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. چیزوں کے ساتھ رہ رہے ہیں ویٹنری میڈیسن کی ایک برانچ ہے یہ ایپیڈیمیالوجی، جس میں ہم جانوروں کے جو متعدی امراض ہیں، وہ ریبیز، متعدی کا مطلب ہے پھیلنے والے جو امراض ہیں، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. بروسیلوسز ہے، اور یہ جو علم ہے جو ویٹنری ایپیڈیمیالوجی کی جو برانچ ہے، ہم اس میں جانوروں میں پھیلنے والی جو مختلف بیماریاں ہیں وہ بیماریاں ہیں اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور ہم اس کی روک تھام میں جو چیزیں ہیلپ کرتی ہیں، یعنی ایسے عوامل جن سے اس بیماری کی روک تھام کی جا سکے، ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں ویٹنری ایپیڈیمیالوجی میں. جب ہم ویٹنری ایپیڈیمیالوجی کو پڑھتے ہیں تو ایک نیا کنسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ ویٹنری پبلک ہیلتھ ہے. کہ کچھ بیماریاں ہیں ویٹنری پبلک ہیلتھ ایپیڈیمیالوجی کے ساتھ ہی گنا جاتا ہے. آج کل ان دونوں کو ہم ایک ہی جس کو کہتے ہیں شاخ کے طور پہ یا ایک ہی برانچ کے طور پہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ویٹنری ایپیڈیمیالوجی اینڈ ویٹنری پبلک ہیلتھ. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایپیڈیمیالوجی اینڈ پبلک ہیلتھ ہوتا ہے، سم ٹائم ویٹنری ایپیڈیمیالوجی اینڈ پبلک ہیلتھ ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. اور ویٹنری پبلک ہیلتھ میں ہم وہ بیماریاں جن کی زونوٹک امپورٹنس ہے، مینز زونوٹک کیا مطلب کہ وہ بیماریاں جو جانوروں سے انسانوں میں پھیلتی ہیں، ہم اس کی اسٹڈی کو جب ہم کرتے ہیں تو یہ جانوروں میں اور انسانوں میں. ایک اور نیا کنسیپٹ، اس سے بھی زیادہ نیا کنسیپٹ جو کہ مختلف آج کل دنیا کے ممالک ہیں جو کہ وہ اپنا رہے ہیں، یہ مختلف وہ ہے ون ہیلتھ کا کنسیپٹ. بیسیکلی بروسیلوسز میں تمام جانوروں میں پائی جاتی ہے، انسانوں لیکن اور جو انوائرمنٹ ہے سب سے اس کے اندر جو پھیلنے والی بیماریاں جو کہ انسانوں سے جانوروں میں یا جانوروں سے انسانوں میں یا وہ انوائرمنٹ میں کسی ایک چیز میں جو کہ جس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں انوائرمنٹ میں، ان تمام کے تھرو جب کوئی بیماریاں پھیلتی ہیں مختلف جانداروں کے درمیان تو ہم اس کو ون ہیلتھ کہتے ہیں. اور اس ون ہیلتھ کی جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ اس کرۂ ارض کے جو تمام خطرات ہیں جو کہ بہت بڑی بیماریوں کی شکل میں ہیں. آج کل بھی آپ نے دیکھا جو کووڈ-19 پھیلا ہوا ہے، یہ کووڈ-19 بھی اسی طرح مختلف اس میں شواہد ملے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے جانوروں سے انسانوں میں پھیلا، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ جانوروں سے اس بیکٹیریا کا نام بروسیلا ایبورٹس. اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ جو بروسیلا ہم جب بات کرتے ہیں جانوروں میں ایپیڈیمیالوجی اور پبلک ہیلتھ کی تو اس کی اہمیت کیا ہے، اسپیشلی اگر ہم پاکستان کے لحاظ سے بات کریں تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایشیا کے تمام ترقی پذیر ممالک جتنے بھی ہیں، ایک تو یہ انسانوں سے ابھی بھی وہ منتقل ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پھیلاؤ پوری دنیا اس سلائیڈ سے وہ جانوروں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام جانور منتقل ہونے بروسیلا کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے. اور یہ جب ایک دفعہ اس طرح کی آؤٹ بریکس یا اس طرح کے پھیلاؤ کے جو عوامل ہیں وہ جب ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی جو ملک ہوتا ہے اس میں یہ چیز نہ صرف شدید جانی نقصان کا باعث بن سکتی ہے بلکہ یہ مالی نقصان کے پھیلنے کا بھی باعث بن سکتی ہے.
تو معاشی اعتبار سے جب کسی بھی ملک میں کوئی آؤٹ بریک ہوتی ہے، خواہ وہ اینیملز کے درمیان ہو، خواہ وہ ہیومن بینگز میں ہو، یا خواہ وہ اینیمل سے ہیومن بینگز میں ہو، تو یہ یہاں پہ نہ صرف نر جانور بہت اس بڑا میں ایک جیسے سیٹ بیلوں بیک میں ہوتا ہے، بلکہ اس یہ خطے کچھ کی جو اور تجارت قسم ہے کے وہ بھی رک جاتی ہے، اور جو باقی دنیا ہے وہ اس خطے کو اپنے آپ سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر ان سے نہ تو وہ جانور خرید سکتے ہیں، نہ کوئی جانوروں سے بنی ہوئی ایسی فوڈ پروڈکٹس خریدتے ہیں جس میں وہ بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ نر جانوروں میں کون سا اچھا، ایپیڈیمیالوجی کی ہم ویکیبلری کی جب ہم بات کر رہے تھے تو یہ مختلف اسی قسم کے چیز کی میں کو آپ ظاہر کو کرتی بتا رہا ہوں کہ ایپیڈیمیالوجی بیسیکلی جو بیماری اور بیماری پیدا ایپیڈیمیالوجی کے لفظی مطلب میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو جب آبادی کے دور میں جب کوئی بھی آؤٹ بریک ہو جاتی ہے، جب کوئی بیماری انسانوں میں وہاں پہ پھیل جاتی ہے، جب کوئی وبا آ جاتی ہے، تو ڈفرینٹ قسم کے سائن اس کو کنٹرول کرنے میں سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بیماری کس چیز سے پھیلی، اس کی جڑ کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہم اس بیماری کو پیدا کرنے والے جو عناصر ہیں اس کو ڈھونڈنے میں ہمیں بہت وقت لگ سکتا ہے، اور اگر جب تک اس کی جڑ کا پتہ نہ لگایا جائے، یعنی جس بیماری رہنے والے ورکرز ہیں اور فارم پہ کام کرنے والے ورکرز ہیں، وہ یا ذبح خانے کون میں سی کوئی ایسا سلاٹر فیکٹر ہاؤسز ہے میں جس جو لوگ سے کام کرتے ہیں، یا کبھی کبھی جو بیماری ہے لیبارٹریز کے وہ جانوروں کے اندر پھیلی ہے، وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بیماری جو لوگ پھیلانے والے عنصر جو ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بیماری جو کی کہ جڑ تک فیلڈ نہیں میں کام پہنچیں کرتے گے ہیں، تو پھر وہ ہم بھی تدارک بھی اس نہیں کر کا سکتے۔ شکار ہو سکتے تدارک ہیں۔ جانوروں میں جب یہ جو ہے نا بیماری ہو تو اس میں اور کون کون سے کلینکل سائنس پائے جاتے ہیں جس سے ہم ایک متوجہ ہو سکتے ہیں کہ یہ جانور اس میں یہ بیماریاں سائنس پائے جا کیسے سکتے پھیل ہیں۔ سکتی ہیں۔ اس میں سب سے اگر ہم پہلے تو یہ جانوروں کہ اس کی جو تو جانوروں میں بہت ساری بیماریاں ویکٹرز جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور مخلوق جو اسی گندی قسم کا ان کے ارد گرد رہتی ہے، جیسے کوئی کیڑے مکوڑے، جیسے مچھر، جیسے کہ مائٹس، جیسے ٹکس ہیں، جیسے کوئی زیادہ ہو تو آپ کو جو خیال کرنا چاہیے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل ٹکس کی ہے۔ جب جانوروں سے یہ جانوروں میں اگر آپ لوگوں نے غور کیا ہو تو اکثر جو رت موتر کی بچے جو پیدا ہو جاتے ہیں بیبیزیسس وہ ہے، اس میں جو تھیلیریسس ہے، اسی کے ساتھ دوسری ملتی جلتی بیماری جو کہ جانوروں اور خاص کر چھوٹے جانوروں میں، ان کے بچوں میں بہت زیادہ شرح اموات کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح یہ ساری بیماریاں ویکٹر بورن ڈیزیزز ہیں، یعنی ان کا جو کیریئر تھا، یہ جو پھیلانے والا جو عنصر تھا، سب سے وہ بڑا ان کے انوائرمنٹ میں موجود جو چیچڑ تھے وہ بنے، اس کا پھیلاؤ تو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس بیماری کو اگر ہم ایک نیکسٹ جو چیزیں پھیلا سکتی ہیں وہ جیسے اگر ہم اس میں بات کر رہے ہیں زونوسس، چھوٹا بچڑا جب پیدا ہو جاتا ہے کیا ہے اور اس کے اوپر جو ڈسچارج لگا ہوا ہے بیماری کا ایک جانوروں سے بن سکتا ہے۔ اسی طرح پھیلنے کے عنصر کو چیزیں اگر جو بیماریاں چیچڑیوں کے ساتھ یا چوہے یا جیسے گندے بوٹ وہاں پہ ہوں اور وہ بھی اگر آپ کے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ ہو جائے تو یہ اس چیز کا تو زونوٹک ڈیزیز میل اکثر کلینکل سائنس وہ ڈیزیزز ہیں جو کہ اس کا شو جانوروں کیریئرز ہوتے ہیں انسانوں میں اور وہ اتنے کلینکل سائنس اور شو نہیں کرتے، لیکن اگر اس سے بل سے اگر ڈائریکٹلی اس بل سے جو کیریئر ہے کہ وہ سے اگر کاؤ کو کراس کروا دیا جائے تو اس سے بھی اس کو یہ بیماری اس جانوروں لگ سے جاتی ہے۔ انسانوں میں اس کی کلینکل سائنس میں نے آپ کو بتایا کہ جانوروں سے جانوروں میں بھی پھیل سکتی ہے، جس میں ڈسچارجز کا ہونا، انسانوں سے کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جو کہ گدلے کلر کے کبھی بھی ہم اس کا ہونا، جانور کی اہمیت کو اسی طرح پھر ایبارشن اگنور کے نہیں بعد کر سکتے، یا اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جانوروں کی کوئی لیس امپورٹنٹ ہے، بلکہ یہ ہے کہ جانوروں سے جانوروں میں، انسانوں سے جانوروں میں، اور جانوروں سے انسانوں میں یہ ساری بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ اس کا جراثیم جو ہے نا، پھر ہم وہی اس کی ویکٹر آ جاتا ہے
کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے پورے کے پورے ہارٹ کا، یعنی جو اور اس میں سے پازیٹیو جو پایا جانور جانے ہے والا اس کو جو ہے نا وہ عنصر نکال ہے، دینے یعنی چاہیے انوائرمنٹ میں جو اور اس میں سے، جاندار پائے اور جاتے اسی ہیں طرح ہیومن میں جو بھی کہ اس اگر وقت یہ کیریئر پھیل سٹیٹ جائے میں تو اس ایک کو کردار جو ادا ہے نا کرتے اسکریننگ ہیں کہ کرنی وہ پڑتی ہے کیریئر بار بن بار، جاتے اور ہیں، جب تک اور یہ وہ ایک وہ نہ ہو، بیماری کیونکہ کو اکثر یہ ایک جگہ دوسرے سے دوسری آرگنز میں جگہ تک یہ جو پھیلانے میں جراثیم ہے، یہ جو بروسیلا ایک کی اہم اسپیشیز ہے کردار وہ ادا بیٹھ کرتے جاتی ہیں، ہیں، اور کبھی اس کبھی لیے وہ ہم پوری ان طریقے سے اس بیماریوں میں کو نہیں ہم مرتی، ویکٹر اور اس کا جو بورن پیریڈ ہے ڈیزیزز جیسے آپ کہتے کو ہیں، سلائڈ میں نظر ویکٹر بھی آ رہا بورن ہے کہ ڈیزیزز یہ اس کہتے میں ہیں۔ سب ایکیوٹ تو اور یہ جو ایکیوٹ قسم کا انفیکشنز یہ انفیکشس اگر ڈیزیزز ہیں، ہو جائے تو یہ 2 سے 6 ہفتے تک رہتا ہے، اور ڈفرینٹ اسی طرح ان کی اس ایک کو جو ہے نا اہمیت بھی ہے کہ جو یہ اس کی جغرافیائی ویرولنٹ قسم کی اور سٹرین ہے، یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی سوشل بتایا امپیکٹ ہے اور ڈیموگرافیکل اب امپیکٹ ہے، ہم یہ اس سارے کے امپیکٹ ہم کنٹرول اس کی میں طرف آ جاتے ہیں کہ اس شمار کا کرتے ہیں، کنٹرول اور یہ کیسے سارے ہونا جو ہے چاہیے۔ نا وہ ہمیشہ اس میں جب ہم گنے کسی جاتے بھی ہیں۔ جانور کو اچھا جی، تو لیں تو یہ اس کو کچھ اسپیشلی اب جب ہم ٹرمز جو ہیں میل جانور کو لیں ایپیڈیمیالوجی کے، تو اس کا یہ بھی بہت بڑی ضروری ہے کہ اس امپورٹنٹ کی ہیں، اسکریننگ کی جائے، یہ بھی ذرا آپ اور لوگ اسی سیکھ لیں طرح کہ سب سے پہلی جو ٹرم ہے وہ انڈیمک ڈیزیز، جو ہے آج نا کل ویسے اس بھی کی کووڈ پھیلا اسکریننگ ہوا کی ہے، جائے، اور کورونا اس کا ڈیزیز اسکریننگ جس کو ٹیسٹ کروایا آپ لوگ جائے، اور کہتے اگر ہیں، یہ وہ پھیلی ہوئی ہے، انفیکٹڈ تو ہے تو یہ اس کو کووڈ ہارٹ کے میں حوالے شامل سے نہ یہ کیا اور جائے۔ بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہے، اگر یہ کسی چیزیں جانور پہ آپ لوگوں شک کے ہو لیے کہ سیکھنا۔ اس میں بروسیلوسس کا وہ تو ہے تو سب اس سے کو بھی پہلے علیحدہ کر دیا جو جائے، ٹرم اور ہے اس کا وہ ہے اسکریننگ انڈیمک ٹیسٹ کروایا ڈیزیز، جائے، اور اس یعنی کا علاقائی اسی طرح بیماریاں، انسانوں میں یہ وہ بیماری بیماریاں ہیں اگر لگ جو کہ جائے ایک اس کی بھی خاص بار بار اسکریننگ کرنا، مقدار اور اس کا یا بار ایک بار خاص اس کا جب تک وہ انفیکشن کثرت میں پائی کلیئر نہیں جاتی ہو ہیں، جاتا اور یہ اس کا بیماریاں علاج کروانا کسی بھی بہت علاقے میں ضروری ہے، یہ موجود اور رہتی ہیں، خاص کر مختلف اسپیشلی جو شرح سے یہ ویٹنیرین ہیں، جو بیماریاں ویٹنری وہاں پہ پروفیشنز پائی کے جاتی ہیں لوگ اور ہیں، موجود جو رہتی ویٹنری ہیں، ہر وقت ڈاکٹرز ہیں بیماریاں پائی یا جاتی ہیں۔ جو دوسرے ویٹنری نمبر پہ ہے ورکرز جی ہیں، یا ایپیڈیمک سلاٹر ڈیزیزز، ہاؤس کے وبائی اوپر جو بیماریاں ورکرز جس ہیں، کو ہم کہتے یا ہیں۔ ملک فارم ایپیڈیمک کے اوپر جو ڈیزیزز ورکر کسی ہیں، بھی ان جگہ تمام کو اور اپنی صحت کا آبادی میں نہ یہ صرف خیال رکھنا بیماری چاہیے، کثرت سے پائی احتیاطی جاتی ہیں، ہر تدابیر وقت اختیار موجود ہوتی کرنی ہیں، چاہیے، اور اس کو بلکہ اگر وہ اس کا اس ایک بیماری کا انڈیمک شکار ہو جائیں لیول تو ہوتا ہے، اس وقت تک یعنی ان کو ایک یہ لیول اپنے تک یہ علاج کو بیماریاں پرسو ہر کرانا چاہیے، جو کہ انوائرمنٹ میں جب ہوتی ہیں، تک لیکن جب ان کا لیول جو ہے بڑھ نا اس جاتا میں ہے تو اس صورت جب میں تک اس یہ بیماری کا ایپیڈیمک میں آ جاتا ہے، اور یہ جراثیم اس میں بیماری موجود زیادہ ہوں۔ اس کی تو جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک اس سلائیڈ کا ہے جو جس پھیلاؤ میں ہوتا ہے وہ آپ زیادہ ہو کو جاتا ہے، بتایا اور پھر ہم گیا اس ہے کو کہ ایپیڈیمک ڈیزیزز کہتے ہیں، کون کون سے یعنی جب سائنس ایک ہو سکتے ہیں خاص اگر یہ اچھا، ایک اور بروسیلا ٹرم ہے اسپیشیز جو ہے نا وہ انسیڈنٹ۔ کون کون سی انسیڈنٹ کیا ہے؟ سائنس کو افیکٹ انسیڈنٹ کر سکتی بیماری ہے، کے اور جو کون کون کیسز سی ہیں اس میں جو نیا یہ اضافہ جگہ ہے کو جو ہے نا وہ کسی افیکٹ خاص کر وقت سکتی ہے، پر تو اس میں یا سب سے کسی پہلے خاص اینڈوکارڈائٹس ہے، اور عوامل میں، یعنی یہ یا دل کو بھی، جب وہ نسبت ہے دل کہ تک خاص بھی یہ وقفے بیماری میں جا سکتی ہے، جب کوئی لیور میں بھی آبادی یہ ایبسس بنا جس میں سکتی ہے، صحت مند جانور تو پائے مختلف جاتے ہیں قسم کی اور جگہوں وہ پر کسی بیماری کا یہ جو ہے شکار نا ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو اس انسیڈنٹ کو کہتے ہیں۔ اس کا شکار اور جانور ایک اور اور انسان جو ہے نا ٹرم ہے وہ اس ہو کے بارے میں سکتے بھی ہیں۔ تھوڑا سا تو سیکھ لیں اس کا کہ ڈٹرمنٹس آف ڈیزیز پریونشن کیا ہوتے میں ہیں، ہم پہلے کہ ڈسکس بیماری کر پیدا چکے ہیں کرنے والے کہ اس کو عنصر جس کو کنٹرول ہم کرنا اردو میں کہتے چاہیے، ہیں وہ کیا اس ہوتے ہیں، ٹرین کو کہ کسی بھی اینیملز میں بیماری کے پس منظر میں دودھ کا بہت ابالنا سارے عوامل بہت ضروری ہے۔ بالواسطہ اپنے یا ورکرز کو بھی بلا کہیں واسطہ کر جو فرما فارم پہ ہوتے ہیں۔ کام کرتے ہیں کہ بیماری بالکل بھی کچا دراصل دودھ استعمال ماحول، نہ کریں، جراثیم اور جسم جو سے اسپیشلی وابستہ ویٹنری عوامل ورکرز میں جو کام باہمی کرتے ہیں، رابطہ اسپیشلی جو کے بگاڑ پریگنینسی سے ٹیسٹ پیدا ہو کرتے ہیں سکتی ہے۔ یا ایسے تمام ریکٹل عوامل پلپیشن جو بیماری جو کا روٹین پیش میں خیمہ بن پرفارم سکتے کرتے ہیں، رہتے ہیں، کسی ان کو بیماری کو اسٹرکٹلی کنٹرول کہیں کرنے کے کہ وہ لیے گلوز ان کے کا بغیر جاننا ایسا بہت کوئی ضروری بھی ہے، یعنی کسی بھی بیماری ویٹنری یا تک میڈیکل پہنچنے کے لیے اس کے انٹرونشن سے ڈٹرمنٹس پرہیز کا کریں پتہ جب ہونا تک انہوں نے بہت گلوز ضروری ہے۔ وغیرہ نہ اب چڑھائے ہوں اور گلوز بیماری نہ کے پہنے ہوں۔ ڈٹرمنٹس اگر کو وہ ہم بیمار ہو جائیں، کیسے بیمار جانوروں آئیڈینٹیفائی میں کرتے ہیں؟ ڈاکسی سائیکلین کیا جو وہ ہے نا ڈٹرمنٹس یہ ایک پرائمری ہیں یا وہ اولڈ سیکنڈری ہیں؟ پریکٹس ہے، یعنی لیکن کوئی کبھی کبھی کازیٹیو ایجنٹ ان کو بیکٹیریا جو ہوتا ڈائریکٹلی ہے وہ پھیلا رہا ہے، ریزسٹنٹ ہوتا ہے، یا وہ تو اور ویکٹر بہت بورن ساری ڈیزیزز اب ہیں، اینٹی یا بایوٹکس کوئی جو ہے نا درمیان میں وہ کوئی ایسا مارکیٹ میں آ سہولت گئی ہیں، کار جس کو تو آپ کہتے ہیں اس کو کہ کوئی اسی اس طرح میں وہ سٹریپٹومائسین بن رہا ہے جو کہ اس انٹرامسکولرلی بیماری کو دیا پھیلا جا رہا ہے۔ سکتا ہے، اسی
طرح انٹرنل اور ایکسٹرنل سیم ہے، پینسلین یہ بھی ایک اس میں ہے ایک بیماری کے ڈٹرمنٹس میں یہ ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ اویلیبل ہیں اور ان سے ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور 14 یہ وہ عوامل ہیں جو کہ براہ راست کسی بیماری کا سبب بنتے ہیں، اور سیکنڈری ڈٹرمنٹس یہ وہ عوامل ہیں جو کہ بیماری پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی پرائمری ڈٹرمنٹس کی بیماری کو پیدا کرنے میں پرائمری ڈٹرمنٹس کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح سیکنڈری ڈٹرمنٹس یہ وہ عوامل ہیں جو کہ بیماری کرنے میں
مدد فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عوامل جو کہ جسم چیزیں کے جانوروں کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ خاص پھیلاؤ کا عوامل ہیں جو کہ جانوروں کے جسم کے اندر وہ بیماری کو خود ہی پیدا کر دیتے ہیں، جو کہ اس کا پہلے سے ہی اس کے جسم میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص لوڈ تک جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ وہاں تک وہ بیماری اس تک نہیں لگتی، لیکن جب ایک خاص جگہ تک وہ پہنچ جاتے ہیں، جب اس کی مقدار اس میں سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ اس کی جب بھی آپ کلینکل انٹرونشن پیدا کر لیتے ہیں۔ سب سے جو بیسٹ ریمیڈی ہے وہ احتیاط ہے۔ اور یہ جیسے امیونائزیشن کیا ہوتی ہے، را یہ ایک اور ٹرم یہ سلائڈ میں آپ کو نظر بھی امیونائزیشن ڈائریکٹ کانٹیکٹ کسی اور را اس کو ہم تفصیل سے بڑے دو نیکسٹ لیکچر میں بھی پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ امیونائزیشن کیا ہوتی ہے۔ امیونائزیشن اہم رول پلے کسی کر سکتے خصوصی ہیں طریقے سے بیماری کے جسم کے پھیلاؤ اندر میں، قوت مدافعت پیدا کرنے کے عمل کو امیونائزیشن کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کنٹامینیٹڈ جو فیڈ ہے محفوظیت کا عمل ہے جس سے ہم پھیلاؤ کر سکتی ہیں، اور اسی طرح جو کنٹامینیٹڈ واٹر پیدا کرتے ہیں کسی جانور کے جسم کے اندر کسی خاص بیماری کے خلاف ایک نیکسٹ جو سلائڈ اب آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ایک دوسری بیماری کے اوپر ہے۔ وہ ایک دوسری بیماری جو زونوٹک ڈیزیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اسپیشلی پبلک ہیلتھ کے لحاظ سے اس کی بڑی امپورٹنس ہے، وہ ہے ٹیوبرکلوسس۔ ٹیوبرکلوسس کو ہم عام زبان میں یا تپِ دق بھی کہتے ہیں۔ دو اس کی اقسام ہیں، ایک کو ہم پیسیو امیونائزیشن کہتے ہیں یا جانوروں کی جو ٹی بی ہے، یہ مختلف قسم کے ناموں سے اس میں دنیا میں پکاری جاتی ہے اور مختلف قسم کے جانوروں کو وہ دنیا میں افیکٹ کرتی ہے۔ اینٹی باڈیز اس کا جو سب سے ایسے دوسرے جانور میں منتقل کی جاتی ہیں جس کو فوری طور پر قوت مدافعت درکار ہے۔ اسپیشلی چونکہ اس طرح ہم سے جانوروں کا جانے والی اور قوت گوشت مدافعت استعمال کا کرتے اثر ہیں، دیر پا اور یہ نہیں بیماری ہوتا۔ دودھ اور اس طرح گوشت کی کے مدافعت ذریعے ان جانوروں بیماریوں سے میں انسانوں میں ثابت ہوتی ہے منتقل جو ہو زہر سکتی پیدا ہے۔ کرنے والے تین جراثیم سورس آف انفیکشن ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زونوٹک ٹی بی کس طریقے سے انہیلیشن سے، ان کی وجہ سے فیڈ سے اور جو انجیکشن ہے یعنی اس سے عمدہ یہ پھیل مثال سکتی ہے جو ہے خوراک نا کے اگر ہم ذریعے اس یا میں دودھ کے پیدا ذریعے کر یا لیں گوشت کے جیسے ذریعے ٹیٹنس کے یہ خلاف چیزیں پھیل سکتی ہیں۔ ہم اس کا اسی بوائن ٹیوبرکلوسس کو لے کے ایک جو بلکہ مختلف جو زونوٹک ڈیزیز کو لے کے ایک جو کنسیپٹ ایک دنیا میں ایک نئی دنیا میں آیا ہے وہ ہے ون ہیلتھ کا کنسیپٹ، یعنی پیدا ہو جانور، جاتی ہیں، لیکن انسان کبھی یہ اور ماحول کو ایک ہی طریقے سے لیا جاتا ہے، اور ان تینوں کو چونکہ ان کا بڑا ہی پیدا کر دیتا ہے۔ آپس میں گہرا دوسرا تعلق ہے، جو اور یہ آپس ٹرم میں ہے وہ ہے اگر ان کو ایک یعنی یہ وہ ون ہیلتھ کے لحاظ سے نہ لیا جائے تو یہ بیماریاں کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو جسم کے اندر ہم ٹیوبرکلوسس پیدا کرتے ہیں۔ ایک بیکٹیریا جس کو ہم مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ہے، اس کی وجہ سے یہ پھیلتی ہے، اور ہم اس کو جب آئسولیٹ کرتے ہیں، جب ہم اس کا ڈائیگنوسس کرتے ہیں تو ایک اسپیشل قسم کی سٹیننگ کرتے ہیں اس بیکٹیریا کو کلر دینے کے لیے اسپیشل قسم کا سٹین یوز کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو بیکٹیرینز ہیں اسپیشلی جو پیتھولوجی کے پروفیشن میں جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی دلچسپ معلومات ہیں کہ اس کو ہم نیلسن ایسڈ فاسٹ سٹین کہتے ہیں، اور اس میں سے اس کو یہ جو ہے بیکٹیریا کو بڑھایا جا سکتا ہے، سٹین کرتے ہیں، یعنی بیکٹیریا کو کلر دیتے ہیں۔ ایک سال پہ ویکسین کر لی، نیکسٹ ایئر پھر وہی سیزن آ گیا، پھر ہم نے ویکسین کر لی۔ اس کی مثال گلگوٹوں جیسے ہم کہتے ہیں، یہ جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے کلینکل سائنس اور سمپٹمز کے ذریعے ہے کہ جن جانوروں میں یہ ہوتا ہے اس میں سے زیادہ تر کف ہوتی ہے، اور یہ کف کبھی کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اسپیشلی ٹھنڈے ملکوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں جب بہت سردی ہو تو جن اینیملز میں یہ ٹی بی ہوتی ہے وہ یہ والے سائنس یوز کر، ان میں سے یہ والے سائنس تو آج کا جو لیکچر تھا وہ ہمارے پہلے چیپٹر کے متعلق تھا۔ سب سے زیادہ جو سمپٹمز ہیں وہ ریسپائریٹری ہے، کہ اس میں سے جو سب سے
اور سانس لینے کی دشواری جو لیکچرز ہیں اینیملز میں ہوتی ہے، بہت آپ لوگ سارے زیادہ سارے ہوتی ہے، لیکچرز جو ہے نا ان کو وہ بخار ہوتا ایپیڈیمیالوجی ہے، اور پبلک ان کے ہیلتھ جو کے لیمف ویٹنری نوڈز ہیں ایپیڈیمیالوجی وہ اور انلارج پبلک ہیلتھ ہوتے کا ہیں، جو چیپٹر ہے سوولن اس ہوتے کے ہیں، اور سارے ان لیکچرز کی میں جو ہے آپ نا لوگوں کو ڈائجسٹو ٹریکٹ ہفتے میں بھی ان میں جیسے بہت کلاس ساری کی ایک پرابلمز ہوتی ہیں، جس میں سے ایک بہت ہی کامن جو ہے نا وہ نوعیت ہوتی ہے، جس ایلائزا طرح ہے۔ ہماری کلاسیں یہ ہوتی ہیں اس بیماری پہ میں بھیجتا رہوں گا۔ تمام انسانوں آپ تمام اور اسٹوڈنٹ سے جانوروں یہ میں ریکویسٹ ہے پائی کہ جا آپ لوگ سکتی ہے، گوگل کلاس اور روم پہ تمام آپ جانوروں انٹر کے ہو جائیں، چھوٹے ہوں یا بڑے اور جانور یہ گوگل اس کا کلاس روم میں شکار ایک ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہ یہ لیکچر ہر وقت موجود ہوں گے۔ جب اگر کسی کے پاس ایک دفعہ انٹرنیٹ جانور نہیں بیمار ہے ہو جائے تو وہ اور کسی یہ خاص بیماری دن میں کسی دوست کے بہت پاس جا کے طویل یا عرصے تک کوئی چلی ایسے جائے تو اس ایریا میں میں آ کے جہاں ماربیڈیٹی پہ وہ یعنی بیمار لیکچر ہونے کی کو شرح اپلوڈ کر سکتا اور ہے اور پھر مارٹیلٹی وہ یعنی سیو کر جانوروں لیں میں اس مرنے لیکچر کی کو، شرح جو ہے نا اور وہ اس میں وہاں بہت پہ آپ زیادہ کسی بھی اس میں ٹائم اس ہو لیکچر سکتی ہے، کو سن اور یہ سکتے ہیں۔ بیماری تو جانوروں سے آج کا انسانوں میں لیکچر منتقل بھی ہو جنرل سکتی ہے، یعنی جانوروں سے ایپیڈیمیالوجی انسانوں میں اور اس کا پبلک ہیلتھ کے پھیلاؤ بارے میں تھا۔ اور اس کی اپنا پھیلاؤ خیال کی جو رکھیں، شرح ہے خوش وہ رہیں بہت اور زیادہ ہے، اپنے گھر اور والوں کا بھی خیال رکھیں، اس کے اپنے ارد جو گرد کے لوگ جن کے اگر ساتھ یہ آپ رہ رہے بیماری ہیں ان کا بھی خیال بہت رکھیں، آگے اور چلی انشاءاللہ نیکسٹ جائے تو لیکچر کے یہ ساتھ اس کی ملیں گے۔ جو اللہ مختلف حافظ۔ اعضاء ہیں اس تک بھی یہ پہنچ سکتی ہیں۔ یہ میں نے ایسڈ فاسٹ بیکٹیریا کا آپ سے ذکر کیا تھا، تو یہ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس، مائکو بیکٹیریم بووس، مائکو بیکٹیریس کیپیرے، اور یہ ساری جو ہے نا یہ اوویس بھی اسی طرح جو شیپ اور گوٹ میں اس کو اووائن ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں، وہ بھی اس میں ایک انہی میں سے ایک جو سٹرین ہے وہ اس میں اس کو پھیلاتی ہیں۔ تو یہ اس کی علامات ایک پہلے بھی سلائیڈ گزر چکی ہے جس میں اس کی علامات آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بیماری اس وقت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے جب یہ مخفی انداز میں چل رہی ہوتی ہے، اور یہ بیماری جو ہے نا مخفی انداز میں جانوروں میں بہت ہی زیادہ پھیلاؤ کا باعث بنتی ہیں۔ اس میں جانوروں کو کوئی خاص اور کوئی سمٹم نہیں ہوتے، لیکن جانوروں کو ہلکا بخار، سست ہونا، مختلف ٹائم کے اوپر ان کو کھانسی آ جانا، جیسے سردیوں میں اس بیماری کی شرح تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح جانوروں کا کمزور اور لاغر ہونا، یہ اس بیماری کے جو ہے نا وہ سمٹمز ہیں جو کہ ہمیں اکثر نظر آتے ہیں، لیکن ہم ان سمٹمز تک چونکہ یہ بیماری کوئی ایسے اس وقت سخت جانور اس میں سخت حالات میں نہیں ہوتا، تو ہمیں اس وقت اتنا اس چیز کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس بیماری کو جس ٹیسٹ سے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے یا جس ٹیسٹ سے اس بیماری کا پتہ لگایا جاتا ہے، ہم اس کو ٹیوبرکولین ٹیسٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک پرانا ٹیسٹ ہے جو کہ پہلے سے اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے نا اس کے بارے میں وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بیماری کا اگر پتہ لگ جائے اور یہ مخفی نہ ہو اور یہ سالہ سال نہ پھیلے، اور جب اس کی بیماری تو اس کا علاج ممکن ہے، اور اس کا علاج میں سے جو ڈفرینٹ اینٹی بیوٹک ہیں وہ دی جاتی ہیں، جراثیم کش جس کو ہم کہتے ہیں، بیکٹیریو جس میں بیکٹیریو سائیڈل اور بیکٹیریو اسٹیٹف افیکٹ دونوں قسم کی وہ اس میں اینٹی بیوٹک ہوتی ہیں، جو کہ ان کو مختلف قسم کی جو ہے نا ایک جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو سب سے جو ان ممالک میں سرد ممالک میں جن میں ٹی بی جانوروں میں نظر آتی ہے، اس میں سب سے اچھی جو پالیسی جو اب تک حکومت نے وہ کیا گیا ہے کہ اس میں ٹیسٹ کریں، اور جن جانوروں میں ٹی بی پازیٹیو نکل آئے، حکومت ان کو پورے کے پورے ہرڈ کو جو ہے نا وہ سلاٹر کروا دیتی ہے، پورے کے پورے جو ہرڈ ہیں اس کو اس طریقے سے اس بیماری کو بیسیکلی پھیلنے میں روکا جا سکتا ہے، پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ویکسینیشن بھی ہے اس میں، لیکن ویکسینیشن کو اتنا زیادہ جو ہے نا اس میں اتنا افیکٹو نہیں لیا جاتا، BCG ویکسینیشن کہتے ہیں، اور اس کا جو سب سے جو وہ ہے پھیلاؤ اس کا دودھ میں وہ بہت زیادہ ہے۔ نیکسٹ اب ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ ریبیز ہے۔
ریبیز وہ بیماری ہے جو کہ صدیوں سے جس کو ہم کہتے ہیں نا سب سے پرانی خطرناک بیماری، جس کو صدیوں سے جو ہے نا یہ ہمارے جو انسان ہیں وہ جانوروں کے ساتھ جھیلتے آئے ہیں، وہ میں نے لفظ یوز کیا جھیلنا، تو یہ چونکہ بہت صدیوں سے اس کی یہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے جو کہ جانوروں سے انسانوں کو لگتی ہے، اور اس بیماری کو ریبیز کہتے ہیں۔ اردو میں ہم اس بیماری کو باولا پن بھی کہتے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کے، یہ جب انسانوں میں لگتی ہے تو اس بیماریوں کو پھر مختلف قسم کے نام دیے جاتے ہیں، جس کو پاگل پن بھی کہتے ہیں، لاسا بھی کہتے ہیں، ہائیڈروفوبیا بھی کہتے ہیں، اور یہ انتہائی مہلک اور خطرناک قسم کی بیماری ہے جو کہ انسانوں، اور ایک پہلے سلائیڈ تھی جس میں آپ دیکھ بھی سکتے تھے کہ انسانوں اور جانوروں دونوں میں یہ بیماری پھیل سکتی ہے۔ اس کو جو وائرس پھیلاتا ہے اس کو ریبیز وائرس کہتے ہیں، اور اس ریبیز وائرس کی جو شکل ہے وہ بالکل بلٹ کی طرح، جیسے بندوق کی گولی ہوتی ہے اس کی طرح کی شکل ہوتی ہے۔ یہ پوری جو ہے نا پوری دنیا میں اس بیماری کا پھیلاؤ ہے، اور یہ بیماری جو ہے نا یہ دماغ کے آخر میں جس کو ہم کہتے ہیں سوزش، اس کی انفلیمیشن کا وہ باعث بنتا ہے۔ اور اس کے پتہ کیسی، اس سلائیڈ میں دیکھیں آپ کو بتایا گیا کہ اس کو ہم کیسے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس کا جو اختتام ہے جس کو کہتے ہیں نا بڑا ٹریجک اینڈ ہے اس بیماری کا، بڑا ہی مہلک اختتام ہے۔ اس مرض یہ اگر کسی گھوڑے یا گدھے میں ہو، یا بھینس اور اونٹ میں ہو، یا گیدڑ اور لومڑی ہو، یہ تمام پہلے ایک سلائیڈ میں لکھا بھی گیا ہے کہ یہ سارے اس میں وہ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ایون جو چمگادڑ ہے یہ بھی اس بیماری کا ریزروائر جس کو ذخیرہ ہے، وہ بھی یہ جو ہے نا اس کا کہتے ہیں کہ ذخیرہ اس جانور میں ہو سکتا ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھیلاؤ اس بیماری کا جو ہے نا یہ تھوک یا سلائیوا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کے سمٹمز ہیں، جس کو دو طریقوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کو ہم پروڈرومل کہتے ہیں اور ایک کو ہم ایکسائٹیشن کہتے ہیں۔ ایکسائٹیشن وہ ہوتے ہیں جب یہ برین میں ایک دفعہ یہ بیماری چلی جاتی ہے، اور پھر جب ہے نا اس کے دماغ کی سوزش جب اس میں ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں سب چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں، اور یہ اس کے سمٹمز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ایون اس کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں وہ بھی بڑی ہو جاتی ہیں، اور اس کی سانس لینے کی رفتار بھی زیادہ، اور بہت زیادہ آنسو آنا، اور آخر میں اس کا ڈیتھ ہے، ڈر ہے، ڈپریشن ہے، اس تمام قسم کا ایک فیورس اینڈ ہوتا ہے جو کہ جانور یا انسان اگر اس بیماری سے میں مبتلا ہو۔ اس میں جب جانوروں کو اسپیشل جن کتوں میں یہ بیماری اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ اس جس کو فیورس ریبیز کہتے ہیں، یہ فیورس ریبیز، یہ آپ کو ایک سلائیڈ بھی نظر آ رہی ہے، یہ 3 سے 8 ویک کا اس کا انکوبیشن ہے، اور یہ ڈاگز میں یہ بیماری اس وقت نظر آ جاتی ہے جب یہ فیورس ریبیز کی شکل اختیار کر جاتی ہے، جب کتا پاگل ہو جاتا ہے، جب باولا ہو جاتا ہے کتا، اور یہ پھر اس میں وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ایسے بھاگتا ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لیتا، اور اسی طرح جو ہے نا آنکھیں اس کی بہت ہی ڈراؤنی ہو جاتی ہیں، اور سامنے جو بھی اس کے آتا ہے اس کتے کے سامنے وہ اس کو کھا جاتا ہے۔ اس میں جو ایک اور وہ ایون وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اس کو ہم ڈمپ کہتے ہیں، ایک اور قسم جو اس میں ہوتی ہے، اور اس میں فالج کا جیسے اٹیک ہوتا ہے اس طرح کا کنڈیشن اس پہ آ جاتی ہے اس جانور کے اوپر، اس کتے کے اوپر، اور اس میں اس کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، جبڑے اور پٹھوں کا فالج جس میں ہو جاتا ہے، اور اس کے منہ سے کنٹینیوسلی ایک رال بہتی رہتی ہے، سیلائیویشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو مسلسل سیلائیویشن ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ بیماری گائے یا بھینس کو لگ جائے تو گائے اور بھینس میں لڑکھڑاہٹ ہے، گر جانا ہے، بھوک کا نہ لگنا ہے، کسی چیز کو کھا نہ سکنا ہے، وہاں پہ گر جانا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس کا وہ جو ہے نا اس کی کلینکل سائنس میں اگر یہ دوسرے جانوروں میں ہو جائے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا ایک کنٹرول ہے،
اگر یہ بیماری ظاہر ہو جائے، ایون اگر آوارہ کتوں کو سب سے جو بڑا کنٹرول ہے کہ آوارہ کتوں کو کنٹرول کریں، اور آوارہ کتوں کو جو ہے نا وہ شہروں کے اندر کنٹرول کیا جاتا ہے، میونسپل کمیٹیز یا باقی ادارے ملکوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا اس کو وہ کرتے ہیں۔ اگر جانور وہاں پہ کاٹ لے، ابتدائی طبی امداد، ایک تو جب کاٹ لے آپ کو، اگر اس کو ویکسین ہوئی ہو نہ یا نہ ہوئی ہو، تو ایز اے ڈاکٹر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جا کے اس بندے کی ویکسینیشن کروائیں، اس پیشنٹ کی ویکسینیشن کروائیں۔ یہ آپ بعد میں اس کی ہسٹری لیں کہ وہ اس کی اپنی ویکسین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن آپ اس کی ویکسینیشن ضرور کروائیں۔ اور اگر وونڈ ہے، جیسے اگر وہاں پہ وونڈ ہو گیا ہے، تو اس وونڈ کی آپ کلینزنگ کریں، اس کو خاص کر کاربولک ایسڈ کا جو سوپ ہے اس سے اس کو دھوئیں، اور بہت زیادہ دھوئیں، اور اس کو رواں پانی اس کے اوپر لگائیں، تاکہ اگر وہاں پہ وائرس اس کی سکن کے بھی لیئر میں ہے تو وہ یہاں سے نکل جائے۔ اور یہ ان سب سے جو کازیٹیو بڑا ایجنٹ ہے، اس سلائیڈ میں آپ کو تعداد نظر آ رہی ہے کہ کتنے لوگ جو ہے نا اس سے ہر سال مر جاتے ہیں، اور کتنے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں جو باولے کتے کا۔ تو سب سے جو بڑا کنٹرول ہے وہ اپنی گلی محلوں میں جو آوارہ کتے ہیں ان کو کنٹرول کریں، حکومت کی بھی ہیلپ کریں، اپنی بھی ہیلپ کریں، اور اس میں جو ہے نا ان کتوں کو کنٹرول کر کے آپ کو ان جو ہے نا، اور اگر آپ نے پیٹ رکھا ہوا ہے اس کی ویکسینیشن کریں۔ اس کی ویکسینیشن کر کے نہ صرف آپ اپنی فیملی کو محفوظ بنا سکتے ہیں، بلکہ آپ جو ہے نا باقی انسانیت کو بھی محفوظ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ریبیز کے بارے میں لیکچر۔ اور ابھی ہم جو یہ آپ کو ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہے جس بیماری کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اینتھریکس ہے۔ اینتھریکس بڑی خطرناک بیماری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اور اینتھریکس کو جو ہے نا جس میں جو سب سے بڑا کازیٹیو ایجنٹ ہے وہ بیسیکلی یہ میں آپ کو اس میں تھوڑا سا گائیڈ کروں گا کہ یہ بیماری کس طریقے سے خطرناک ہے۔ یہ نہ صرف اس کی جو خطرناک ہونے کی وجہ ہے وہ اینتھریکس، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جانوروں اور انسانوں کی ایک اہم متعدی بیماری ہے، اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ خون میں جانوروں میں اچانک موت جو ہے نا وہ اس کی بہت بڑا کلینکل سائنس ہے۔ اور اس طرح اس کے جو قدرتی سوراخ ہیں جیسے کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، مقد ہے، ان میں سے خون کا نکلنا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑے کلینکل سائنس ہیں جو کہ اینتھریکس میں پائے جاتے ہیں۔ اینتھریکس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بیکٹیریا جس کو ہم بیسیلس اینتھریکس کہتے ہیں، بیسیلس اینتھریکس جو ہے نا وہ اس کا کازیٹیو ایجنٹ ہے۔ یہ بیماری پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، یہ مرض جو ہے نا اس کا پھیلاؤ پوری دنیا میں ہے، لیکن جو گرم علاقے ہیں نا، یہ ایک سلائیڈ آپ اس کے پھیلاؤ کے متعلق اسپیشلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھیلاؤ اس کا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ خاص کر گرم ممالک جس میں اس کے سپورز کو، اصل میں اس کے سپورز مٹی میں بہت عرصے تک رہتے ہیں، اور یہ کافی عرصے تک سالوں کے سالوں یہ پڑے رہتے ہیں، اور ایک جو گرم موسم کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اچھی آب و ہوا ملتی ہے یہ مرض جو ہے نا یہ پھوٹ جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جانوروں میں اور انسانوں میں دونوں میں بڑا خطرناک قسم کے امراض کو پیدا کر سکتا ہے۔ ایون اس کے جو سکن ہے جس کا ہم کوٹینیس انفیکشن ہے، یہ ایون سکن کے اوپر بھی اس کے مختلف جو ہے نا وہ اثرات جو ہے نا یہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ پھیل سکتا ہے۔ یہ اس کا پھیلاؤ جو ہے نا انسان، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا پھیلاؤ انسان اور جانور دونوں کر سکتے ہیں، اور ان دونوں کی وجہ سے یہ سپورز جو ہے نا وہ مٹی میں پڑے رہتے ہیں، اور یہ جیسے ہی کوئی اچھی آب و ہوا وہاں پہ میسر ہوتی ہے تو یہ بیماری پھوٹ پڑتی ہے۔ کھانے کے راستے سے بھی یہ بیکٹیریا، ہوا کے راستے سے بھی، زخموں میں داخل ہو کے بھی، یہ ہر طریقے سے یہ پھیل سکتا ہے اور یہ بیماری کو پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح بکری اور گھوڑے جو ہے نا وہ بھی اس مرض کو پھیلا سکتے ہیں، بلیوں میں بھی یہ مرض ہے، اور مختلف ملکوں میں ویکسینیشن کر کے اس بیماری کو روکا گیا، لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہے نا وہ اس کو جانور کو جب یہ بیماری لگ جاتی ہے تو اس کو دبایا نہیں جاتا،
بلکہ یہ جلایا جاتا ہے۔ اس میں سب ایکیوٹ سٹیج بھی ہے اس کے علامات میں، اور اس میں ایکیوٹ بھی ہے۔ ایکیوٹ میں یہ ہے کہ جانور فوری طور پہ مر جاتا ہے، اور جو سب ایکیوٹ ہے یا پر ایکیوٹ بھی اس کو کہتے ہیں کہ فوری اچانک طور پہ اس کی کیس بخار ہوا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جی، اور پھر جب مرا تو اس کو جو ہے نا اس میں سے خون جاری ہو گیا۔ تو یہ اینتھریکس کی ایک بہت بڑی جو ہے نا کاز۔ اس کا علاج اگر وہ سب ایکیوٹ ہے اور اس میں اتنے زیادہ کلینکل سائنز نہیں ہیں، تو پھر اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاج میں سے جو ہے نا یہ ایک سلائیڈ ہے جو کہ آپ کو اینتھریکس کی بیماری کا پھیلاؤ جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہی ہے۔ اگر وہ سب ایکیوٹ ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، اور پینسلین اس کو لگایا جاتا ہے۔ جانوروں میں پینسلین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پینسلین جو اینٹی بیوٹک ہے یہ بڑی پرانی اینٹی بیوٹک ہے، اور اسی طرح اسٹریپٹومائسین لگایا جاتا ہے۔ اس میں اگر بہت زیادہ انفیکشن ہو تو اس میں پھر خون کے رستے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس میں اور جو ایک عام سی اینٹی بیوٹک جس کو ہم فیلڈ میں استعمال، آکسی ٹیٹراسائکلین جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی اس کا جو ہے نا یہ ایک پھیلاؤ کی سلائیڈ ہے کہ کیسے پھیلاؤ ہوتا ہے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ڈورمنٹ جب ہوتے ہیں تو یہ مختلف عرصے تک رہتے ہیں، اور جب یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو یہ پھر مختلف طریقے سے جو ہے نا وہ جانوروں میں اس کے پھیلاؤ کا یہ باعث بنتے ہیں، اور اسی طرح اس میں اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، جانوروں میں اس کا پھیلاؤ ہو جاتا ہے۔ اس کا جو سب سے اچھا وہ ہے وہ تدارک ہے، یعنی اگر جانور اس میں مر جائے تو اس کو بہت ہی کوئی گہرا گڑھا کھود کے کم از کم 6 فٹ سے بھی زیادہ ہو، اور اس کے ساتھ اس میں چونا ڈالیں، 1 سے 2 من چونا ڈالیں اس جانور کے جسم پہ، تاکہ وہ جو ہے نا وہ وہاں پہ ختم ہو جائیں۔ اور جو ہے نا وہ میں نے یہ اس سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسے سکن کے وہ بھی کے تھرو بھی یہ پھیل سکتا ہے۔ پھر اس کے اوپر جیسے اگر اس کے تمام جتنی بھی چیزیں جانور کی وہاں پہ استعمال میں ہوئی ہیں ان کو بھی آپ جلا دیں، یا جو ہے نا اس کی جو ہے نا اس کو اس کے ساتھ دبا دیں، اور اس کے اوپر کوئی خاردار تار وغیرہ لگا دیں، تو یہ ساری اس کی ویکسینیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی ویکسینیشن کو جو ہے نا اس میں وہ ہو سکتی ہے کہ ویکسینیشن اس کی جا سکتی ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نئے لیکچرز کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ڈاکٹر محمد شعیب خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، اور اپنا گھر والوں کا، اپنے ساتھ والوں کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، پیاروں کا خیال رکھیں۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔
کہتے ہیں اس سے بھی ہوتی ہے. اور اب جب کہ ہم جانوروں کی بات کر رہے ہیں تو جانوروں میں یہ بیماری جو ہے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ خطرہ ہے. جی ڈائسینٹری جسے ہم پیچش کہتے ہیں, پیچش کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اس کا جرثومہ جو ہے وہ بھی جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فوڈ پوائزننگ جو ایک کامنلی بیماری ہے, اس کا بھی شیئر ہو سکتا ہے جراثیم جانوروں سے انسانوں میں. دست ہیں, اسہال, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم بیماری ہے ٹی بی, ٹیوبرکلوسس. ٹی بی جو ہے جی. اس کا جو بیماری پیدا کرنے والا جراثیم ہے مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس جو ہے وہ بھی زونوٹک امپارٹنس رکھتا ہے. اس کی بیماری جو جانوروں میں پیدا ہوتی ہے یہ انسانوں میں, یعنی ٹی بی سے بھی ڈاکٹر صاحب ہم وہ رکھیں ایک خطرے کی علامت ہے کہ اگر کسی جانور کوئی لاغر کمزور جانور, میں نے یہ سنا تھا کہ جو اکثر بہت جو لاغر کمزور جانور کسائی ذبح کرتے ہیں اس میں اس کا خطرہ ہو سکتا ہے. دیکھیں جی, ٹی بی جو ہے یہ سانس کی بیماری ہے. تو یہ جو سانس کی بیماری ہے تو اس میں جو ہے کھانسی, نزلہ اور زکام, تو یہ چیز جو ہے ذریعہ بن سکتی ہے. کھانسی, نزلہ, زکام جو ہے اس سے جو ڈراپنگز ہوتی ہیں یا جو ہے اس سے جراثیم گرتے ہیں تو وہ جراثیم جو ہے کوئی کھانے پینے کی چیز پہ, جہاں فارمر وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے, جو کسان کام کر رہا ہوتا ہے, جو جانوروں کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کا کیریئر بن سکتا ہے. بوون ٹیوبرکلوسس میں ہم تھوڑا سا آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ اگر کسی فارم میں ٹی بی ہے, یا اکثر یہ سرد ممالک کی بیماری ہے اور سرد ممالک میں یہ بہت زیادہ آتی ہے, اور پورے فارم جو ہے نا حکومت جو ہے نا ترقی یافتہ ممالک میں وہ ختم کروا دیتی ہے اس بیماری کی وجہ سے, کیونکہ جو بوائن ٹیوبرکلوسس ہے وہ کبھی کبھی اگر فارم میں موجود ہے تو یہ دودھ اور گوشت میں بھی اس کے جراثیم آ سکتے ہیں, اور یہ جو ہے نا یہ جراثیم جو ہے نا یہ انسانوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے یا ایک ملک سے دوسری علاقے ملک میں پھیل رہی ہے, یا ایک اسپیسیفک بر اعظم میں اس کا پھیلاؤ ہے, تو ان کی کوئی اقسام کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے ابھی کووڈ کے حوالے سے بتایا تھا, پینڈیمک کے حوالے سے, تو اسی بنیاد پہ جو ہے کچھ علاقائی بیماریاں ہوتی ہیں جنہیں ہم اینڈیمک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فارمرز کی آسانی کے لیے علاقائی بیماریوں سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص علاقے میں بیماری ہوگی اور پھر وہیں پہ ختم ہو جائے گی, اس کا پھیلاؤ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں جو ہے وہ ایپیڈیمکس ہیں جنہیں ہم وبائی بیماریاں. ٹھیک ہے. اس کا بھی کوئی خاص پھیلاؤ جو ہے اکراس دی کنٹری یا ایک ملک سے دوسرے ملک تک نہیں ہوتا, یعنی کہ اس کا پھیلاؤ علاقائی سے بڑھ کے ہے, لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ وسیع تر علاقے میں یہ نہیں جاتی. اور پینڈیمک جو ہے جو وسیع تر علاقے کو کور کرتی ہیں انہیں پینڈیمک, یعنی ہم یہ کووڈ جو 19 ہے ہم اس کو ایک پینڈیمک بیماری کہہ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ ایک پینڈیمک ہے اور اس نے جو ہے نا پورے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, تو یہ اس کو ہم